پہلے تو مجھے ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جی ٹاپ چائنیز ڈپلومیٹ وانگ یی اور ساتھ میں فارن منسٹر آ جاتا ہے چن گانگ، یہ کیا ہے؟ مطلب ٹاپ ڈپلومیٹ تو ہمارے لیے فارن منسٹر ہی ہوتا ہے، تو ادھر ہمیں بتائیے کہ کس طرح یہ پھر کام کس طرح ہوتا ہے؟ یہ وانگ یی صاحب کس طرح ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں؟ جی امبیسڈر باسط صاحب بہت بہت شکریہ۔ دراصل چائنا کا سسٹم بڑا ڈفرینٹ ہے، وہ ایک یونیک سسٹم ہے، اور یہ آزادی کے بعد سے 1949 کے بعد سے اسی قسم کا سسٹم وہاں پر چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو علمی ہوگا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے، وہی گورنمنٹ ہے۔ تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک میعاد پوری کرتے ہیں اور جب آپ کا تجربہ جو ہے وسیع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک پروموشن ہو جاتی ہے، ایلیویشن ہو جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ جو خارجہ امور کے جو نگران تھے ان کو نائب وزیر اعظم بھی بنایا گیا، یہ بھی چائنا میں ہوتا رہا ہے۔ تو وزیر خارجہ اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ وانگ یی صاحب پہلے وزیر خارجہ تھے، بہت عرصے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، لیکن ٹاپ ڈپلومیٹ کوئی اور تھے؟ نہیں جی، اس سے پہلے یانگ جیچی صاحب جو پہلے وزیر خارجہ تھے۔ اس کے بعد اب اکتوبر میں پچھلے سال وانگ یی صاحب کی ایلیویشن ہوئی، پروموشن ہوئی، اب ان کو ٹاپ ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے فارن افیئرس کا، یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے فارن پالیسی ایشوز کے اوپر ٹاپ ایڈوائزر ہیں۔ اور اسٹیٹ کاؤنسلر تو وہ پہلے بھی تھے۔ اسٹیٹ وہاں جو ہے کیبنٹ کا بھی ذرا درجہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اسٹیٹ کاؤنسلر صرف 4 یا 5 ہوتے ہیں، جو اہم ترین پورٹ فولیوز ہیں وہ منسٹر ہوگا، تو منسٹر اگر اسٹیٹ کاؤنسلر ہے تو اس کا درجہ اور تھوڑا سا اونچا ہوگا۔ تو اب وانگ یی صاحب کو چن گانگ نے ریپلیس کیا ہے، اور وانگ یی صاحب کی ایلیویشن ہو گئی ہے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یعنی کہ پریزیڈنٹ کے کی ایڈوائزر جو ہے ٹاپ ایڈوائزر۔ پولٹ بیورو ممبر؟ جی دونوں۔ تو یہ ہر صورت میں ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اچھا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، نتھنگ انیوژل۔ چلے سر، دس از ویری گڈ، ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل گیا۔ اب سر تھوڑا سا ایشوز پہ آتے ہیں۔ پہلے دیکھیے ایک ویسٹرن دنیا کا ایک نیریٹو ہے، خاص طور پہ یو ایس کا، کہ جی ہم تو رولز بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم ہمیں چاہیے، چین جو ہے وہ شاید اس کے حق میں نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسی بات ہے کہ چین کوئی انارکی چاہتا ہے، مزید انارکی چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ اس کو رولز بیسڈ سسٹم نہیں چاہیے؟ یہ کیا ہے سر؟ ذرا تھوڑا سا میں ایکسپلین تو کیجیے۔ جی، بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس نظام میں چین کا اتنا بڑا اسٹیک ہو، اب وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی، اور زیادہ تر پروجیکشنز یہ ہیں کہ وہ آئندہ 10-15 سال میں اگر ان کی رفتار ٹھیک رہی اور کوئی اور چیز رکاوٹ نہ بنی تو چائنا دنیا کی پہلی بڑی اکانومی بن جائے گا۔ تو جب دنیا کی اس اکانومی میں، گلوبل اکانومی میں چائنا کا اتنا بڑا رول ہے اور اسٹیک ہے، تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس انٹرنیشنل آرڈر کو جو ہے وہ ریک کر دے؟ کیونکہ چائنا بھی اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل آرڈر کو اپنے پرسپیکٹو سے اور اپنے نقطہ نگاہ سے یا اپنے زاویے سے اس کو ری ڈیزائن کرے۔ اس پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ایک ملٹی پولر دنیا ہے نا جی، دنیا میں صرف چین یا امریکہ تو نہیں ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک منظم پروپیگنڈے کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے جو چین کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ پورا احاطہ کریں ساری چیز کا، جو کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے اور اس کو انسرکلمنٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہے، اس کا یہ ایک جزو ہے۔ اب دیکھیے WTO کا ممبر بنا چائنا 2000 میں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد جو امریکن اکانومی اور چائنیز اکانومی، میں گلوبل اکانومی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف دونوں اکانومیز کی بات کر رہا ہوں، ان کی اتنی انٹر ڈپینڈنس ہے اور ایک دوسرے کو اتنا فائدہ، یعنی کہ چین میں بھی فارن انویسٹمنٹ اوپننگ اپ جب ہوئی ہے 78 79 میں، ارلی 80s میں، اتنی فارن انویسٹمنٹ وہاں آئی ہے، ساری دنیا کے ملٹی نیشنلز وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو آئی فون ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی اس کی 90 سے 95% پروڈکشن جو ہے وہ چین میں ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ چین نے تو بڑا اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس انٹرنیشنل۔ چین کی یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھیے اب چونکہ اب وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل آرڈر ایمرج ہوا ان دی فارم آف یونائٹڈ نیشنز، یا انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر بنایا گیا ان دی فارم آف بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن، اس میں چائنا کی نمائندگی نہیں تھی۔
آپ کو بخوبی علم ہے باسط صاحب کہ چین کو اقوام متحدہ میں جو نمائندگی تھی وہ 1971 میں ملی. اس سے پہلے تو تائیوان کے پاس یہ سیٹ تھی. تو اب چین یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے آئے ہیں, ہمارا رول بڑا ہے دنیا کے یعنی کہ ڈیسیشن میکنگ میں, اور ہم ایمرج ہوئے ہیں, تو ہمیں آپ ان ساری چیزوں میں نمائندگی دیں. یعنی کہ اس وقت اگر آپ ان کے ووٹنگ رائٹس دیکھیں IMF میں ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن تو وہ بہت کم ہے, تو انہوں نے اپنا ایک اسٹرکچر ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ڈیولپ کیا. تو چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ہمیں, اب وہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹریبیوٹر یہی ہے. تو شاید خطرہ ہے نا سر امریکہ کو, ایک طرف ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک, اب برکس کا کوئی نیو بینک بھی ایک آ گیا ہے. جی بینک تو ہے برکس کا, اب تو وہ نئی کرنسی کی بات کر رہے ہیں, نئی ڈی ڈالرائزیشن کی جو بات دیکھیں نا, یہ تو ایک فنومنا ہے جو چل پڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس فنومنے کو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دے آر آلسو ناٹ ہیپی ود دی ایٹیچیوڈ آف آل دیز انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب یہ دیکھیں ہمارے یہاں فلڈز آئے تھے, ابھی تک ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ جب آپ نے پلیچ کی تھی اس میں سے کچھ دے دیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ یہ ہے صورتحال سامنے. کل وزیر اعظم نے بھی شاید اپنی تقریر میں اس چیز کا ذکر کیا ہے پیرس میں. تو کہنے کا مطلب کہ چین یہ چاہ رہا ہے, وہ چین نے یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ دیکھیں ہم سپر پاور ایمرج ہوں گے ایٹ آور اون پیس, وی ول ڈیسائڈ دا پیس. اب جو واقعات اور ڈیولپمنٹس ہیں ان کی روشنی میں ہم ریک نہیں کر رہے ہیں, ہم ریک کرنا نہیں چاہتے, ہم اس کو تباہ نہیں کرنا چین کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے جس طرح یہ ایک دو بائنری کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکنز, کہ ایک طرف ڈیموکریسی ہے دوسری طرف ایٹوکریسی ہے. تو اس بائنری پہ وہ یقین نہیں رکھتے, یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا ان کا ہی نظام, جو سیاست کا نظام ہے, سیاسی نظام, اس کو اپنائے. یہ ایسی کوئی بات چین میں نہیں ہے. میرا تجزیہ ہے ذاتی, وہ تو یہ ہے کہ چین اپنا ماڈل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے چیئرمین ماؤ زے تونگ کے زمانے میں جب وہ ایک پروسیس چل رہا تھا ڈی کالونائزیشن کا, نئی قومیں سامنے آ رہی تھیں, تو چین سولیڈیرٹی شو کرتا تھا ڈیولپنگ کنٹریز کی کازز سے, اور اس کے لیے وہ مٹیریل ہیلپ بھی کرتا تھا, اور کچھ جگہوں پہ اس نے گوریلا موومنٹس وغیرہ کو بھی سپورٹ کیا. لیکن چیئرمین ماؤ زے تونگ کی وفات کے بعد 76 کے بعد جب چائنا اوپن اپ ہوا تو وہ پالیسی یکسر تبدیل ہو گئی. اب چائنا بالکل کسی اس قسم کی, وہ ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول سفارتی سطح پہ وہ ان کازز کے ساتھ, جیسے آپ کو پتہ ہے G77 ان چائنا اقوام متحدہ میں, لیکن وہ مٹیریلی اس قسم کی موومنٹس کو اور اس چیزوں کو اب سپورٹ نہیں کرتا. وہ 60s کی بات تھی. تو چائنا جو اپنا ماڈل ہے وہ کہتا ہے جی ہم کسی کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہتے. ہمارا ایک تو یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ہماری بیسٹ پریکٹسز دیکھیے, اگر وہ بیسٹ پریکٹسز آپ کو آپ کی نیشنل کنڈیشنز کے مطابق لگتی ہیں یا اڈیپٹ ہو سکتی ہیں تو آپ کیجئے, کیونکہ ہمارا تو بالکل ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے. وی آر ناٹ اے ڈیموکریسی دیٹ سینس. تو ہمارا تو ایک سینٹرلائز سسٹم ہے جو چلتا ہے, ہمارا تو ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم میں فٹ نہ کرے. تو آئی ڈونٹ تھنک جس طرح the way they handled corruption, پھر کرپشن پہ بڑا کریک ڈاؤن کیا, lifting of almost 800 million people from the That's a miracle, کیونکہ SDGs انہوں نے اپنے ٹائم سے پہلے اچیو کر لی. اچھا سر, آپ تھوڑا سا بلنکن کے وزٹ پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ وزٹ آپ جانتے ہیں بڑی اہمیت کا حامل تھا. بڑی نظریں لگی ہوئی تھیں, لوگ بڑی اسیسمنٹس بھی دے رہے تھے, کیونکہ 5 سال کے بعد کوئی سیکرٹری خارجہ نے چین کا دورہ کیا. تو دورے کے بعد تو مجھے تو یہی لگا بلنکن کی پریس کانفرنس سے کہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے. یہاں تک کہ چین نے جو بنیادی چیز مانگی امریکہ نے, کہ جو ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشنز ہیں وہی آپ بحال کر دیں, وہ بھی آپ نے نہیں, چین نے اس کو ایگری نہیں کیا. پہلے تو مجھے بتائیے کہ چین کیوں اس کے خلاف تھا یا ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری کمیونیکیشنز اس وقت ٹائم نہیں ہے ان کو بحال کرنے کا. یہ اس کا ایک پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سے میں بالکل متفق ہوں کہ جتنی توقعات تھیں وہ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی اتنی توقع نہیں تھی. آپ تو جانتے ہیں نا چونکہ رہے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ 5 سال کے بعد ہو رہا تھا وزٹ, دوسرا یہ کہ بلنکن صاحب نے اپنا وزٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پوسٹ پون کیا فروری میں, جب ایک بیلون چھوڑا گیا تھا یا وہ آ گیا تھا جو بھی تھا. اس کے بعد جب اس کو تباہ کیا امریکہ نے, تو اس کے بعد انہوں نے احتجاج کے طور پر بلنکن صاحب نے جو فیبرری میں وزٹ ہونا تھا وہ پوسٹ پون کر دیا. اب یہ خیر وزٹ اس کے لیے بھی بیہائنڈ دا سین
کافی امریکہ نے کوششیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ CIA ڈائریکٹر گئے خفیہ دور پہ چین, اب یہ 1-1.5 مہینے پہلے, تو ہی ورکڈ آن دس کہ جی آپ ہمیں بلائیں. بہرحال بلنکن صاحب وہاں گئے, تو اس وزٹ میں کوئی اتنا کوئی اس کی آؤٹ کم نہیں ہوئی. البتہ حالانکہ 7.5 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی, 7.5-8 گھنٹے سب کے ساتھ, صدر شی جن پنگ کے ساتھ, پھر وانگی صاحب کے ساتھ, اور اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ. تو طے یہی ہوا کہ ہم ڈائلاگ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, چینلز آف کمیونیکیشن اوپن رہیں گے, اور اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ امریکن کامرس سیکرٹری اور ٹریجری سیکرٹری جو ہے وہ اب دورہ کریں گے. جی, ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر اپنا دباؤ آیا ہے. وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ ہے امریکن بزنس کا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ اتنے ٹیرفس اور یہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں چائنا کے اوپر, ہماری تو جو اپنی بزنس ہے, کیونکہ وہ جو چائنا میں ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ذاتی طور پہ امریکن چیمبر آف کامرس جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اسٹرانگ باڈی ان چائنا. وہ سارے جو جتنی ملٹی نیشنل امریکن ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی آپ رپورٹس دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال کی, جب سے یہ چل رہا ہے سلسلہ, ذرا تیزی جس میں آئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی جو یہ ٹریڈ ریسٹرکشنز اور یہ امبارگوز آپ لگا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے, تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. تو دس واز آلسو ان اکاؤنٹ آف پریشر فرام دی امریکن بزنس کہ بلنکن صاحب نے دورہ کیا. تو وہ اس کی آؤٹ کم اس لیے نہیں ہوئی کہ ایک تو یہ کہ کل پرسوں تو انہوں نے اس کو شی جن پنگ صاحب کو ڈکٹیٹر کہہ دیا, بالکل بائیڈن صاحب نے. تو جو تھوڑا بہت گین ہوا تھا وہ انہوں نے اس پہ چین نے بڑا سخت رد عمل دکھایا. اب آپ نے بات کی کہ وہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکس کیوں نہیں ہو پا رہے, اس کی وجہ ہے اکتوبر میں چین کے وزیر دفاع جو تھے وہ تبدیل ہوئے. یہ جو ابھی موجودہ وزیر دفاع ہے اس کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی, لی شینگفو. ہاں, لی شینگفو کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اس کو ایک یعنی کہ پرسونا نان یہ گراٹا, تو 2018 کی ہے نا. ہاں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ بات ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں, تو چین نے ایسے بندے کو لگایا ہے کیوں ڈیفنس منسٹر؟ یہ تو ان کی مرضی ہے, ساورن ڈیسیجن ہے. تو انہوں نے کہا پہلے آپ وہ پابندی تو ہٹائیے, اچھا, پھر آسٹن صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے ہم بات کریں گے. تو یہ مسئلہ انہوں نے بھی مطلب ایک کھڑا کر دیا. تو پہلے کمیونیکیشن ان کی چلتی تھی اور کچھ وہ جو ہیں ملٹری آفیشلز. تو اس کا جو اب جس طرح مثال کے طور پر آپ نے صحیح کہا کہ صدر بائیڈن نے کیلیفورنیا میں ایک فنڈ ریزر تھا تو اس میں صدر شی کو ڈکٹیٹر کہہ دیا. یہ بالکل جب بلنکن کا وزٹ ختم ہوا تو اس سے کیا آپ کو امپریشن ملتا ہے؟ کیونکہ کل یہ پریس کانفرنس میں سوال بھی کسی نے کیا کہ آپ نے اس کو ڈکٹیٹر کہہ دیا تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ آئی ڈو ناٹ سی اینی کانسیکوینسز آف مائی اسٹیٹمنٹ. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو امریکہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ساتھ میں اس قسم کے تضادات بھی ہمیں نظر آتے ہیں, آیا امریکہ واقعی سیریس ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو چائنا؟ دیکھیں, یہ میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اب ایک ویل ڈیفائنڈ پالیسی ہے امریکہ کی ٹو کنٹین چائنا, اوکے, ٹو اسٹاپ اٹس رائز. کنٹین ان وچ ریسپیکٹ؟ اکنامکلی, ٹیکنالوجیکلی, اوکے, اور پولیٹیکلی. اب دیکھیں نا, اٹس اے ملٹی پرونگڈ اٹیک آن چائنیز انٹرسٹ. یہ کولیشن اتنی بنا رہے ہیں وہ امریکیوں نے بنائی, کوآڈ بنایا, ٹھیک ہے, کوآڈ کے بعد آکس بنایا, آکس کے بعد انڈیا کو جس طریقے سے وہ آگے لے کر آئے ہیں وہ اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. I2U2 بنایا وہاں پر. اچھا, فلپین کے ساتھ انہوں نے بیسس کا, فلپین کے پاس آلریڈی 4 امریکن بیسز ہیں, انہوں نے اس کو شاید وہ 6 سے 8 لے کے جا رہے ہیں. اس طرح وہ ایک کولیشن بنا رہے ہیں وہاں پر اس انڈو پیسیفک تھیٹر میں. ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ, ادھر سے جاپان اور کوریا کو بہت زیادہ پراپ اپ کر رہے ہیں. یعنی پہلے تو اتحادی تو ہیں وہ, لیکن ان کو آگے لے کر آئے. تو ایک جس کو کہتے ہیں نا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ایک تو ڈپلومیٹیکلی, ملیٹریلی, پولیٹیکلی یہ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک کیا جا رہا ہے کہ ٹریڈ کے اوپر جتنی پابندیاں لگ سکتی ہیں, سیمی کنڈکٹرز, مائکرو چپس, اس کے اوپر اپنی اور ریسٹرکشنز لگائی ہیں. کمپنیز کو پرسکرائب کر دیا چائنا کی, آپ دیکھا ہواوے کے ساتھ کیا, اور بھی بڑی بڑی کمپنیز. اس میں بائی دا وے کچھ ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کی چائنا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی تھی, وہ بھی متاثر ہوئی ہیں, کہ ہم بھی اس کا کولیٹرل ہے ہمارے اوپر. ٹریڈ کی اس پہ ہو گیا. ٹیکنالوجی بھی ڈینائی کر رہے ہیں بالکل. بزنس جو کانسٹیٹیوئنسی امریکہ کی, اب الیکشن بھی آ رہے ہیں نا, الیکشن میں بھی تو جیتنا ہے نا 2024 میں بائیڈن صاحب نے. تو یہ سارے چیزوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو اس کا جو سامنے جو نکلتا ہے کنکلوژن وہ یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں کوئی چینج نہیں ہوگی, یہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہے گا.
چین کو یہ پتہ ہے، کیونکہ چین کہتا بھی یہی کہ یار آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے دن ہی کوئی ایسے اقدامات کر لیتے ہیں یا ایسے بیانات دے دیتے ہیں، پھر ایٹماسفیئر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چلتا رہے گا، اور انہوں نے امریکیوں نے کافی، امریکہ نے کولیشن کے خلاف بنا لیے. یہ چین کے لیے کافی اس وقت چیلنجنگ ٹائم ہے. اچھا سر، مجھے ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے، تو دوستو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.